کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ان کے لیے رمضان کے روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ پورا ویڈیو آخر تک توجہ کے ساتھ سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ یا آپ کے گھر کا کوئی شخص ان میں شامل ہو۔ تو چلیے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، شدید بیمار شخص، یعنی کوئی شخص اتنا بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی وجہ سے یا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی یا پھر بیماری دیر میں اچھی ہوگی۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسی حالت ہوتی ہو اور اس بات کا یقین ہو یا پھر کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو یا تجربے سے یہ بات ثابت ہو کہ اس طرح کی بیماری میں بھوکا پیاسا رہنے سے بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اگر ایسی حالت میں کوئی بیمار شخص روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جب وہ صحت مند ہو جائے، بیماری سے شفا پالے، تو بعد میں وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ نمبر 2، وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو، یعنی جو شرعی مسافر ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ معاف ہے، یعنی جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر سفر میں کوئی پریشانی، کوئی دقت والی بات نہ ہو، یعنی سفر آسانی اور سہولت والا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر سفر بہت لمبا ہو، پریشانی والا معاملہ ہو اور گرمی کا شدید موسم ہو، تو ایسی حالت میں اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ سفر ختم کرنے کے بعد جب موقع ہو ان روزوں کی وہ قضا کر لے۔ نمبر 3، وہ عورت جو پیریڈ یعنی ماہواری کی حالت میں ہو تو وہ بھی اپنی ناپاکی کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ وہ رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 4، وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو، یعنی بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہو تو وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے گی، اور جو روزے چھوٹ جائے وہ رمضان کے بعد ان کی قضا کریں گی۔ نمبر 5، حاملہ عورت، پریگنینٹ لیڈی، یعنی وہ عورت جو حمل سے ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر یہ عورت روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو اس کو یا پھر اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہو اور اس کا غالب گمان ہو، یقین ہو، یا تو کسی ڈاکٹر نے، میڈم نے بتایا ہو، یا پھر اس حاملہ عورت کی حالت ایسی کمزور ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اسے کچھ خطرہ ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 6، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، یعنی اگر وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کہ دودھ پینے والے بچے کی عمر 2-3 مہینے ہو اور وہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہو، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھاتا پیتا نہ ہو، تو ایسے وقت میں اگر وہ دودھ پلانے والی عورت جو ماں ہے وہ اگر روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہ آتا ہو، اتنی کمزور ہو وہ، تو ایسے وقت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 7 ہے مجنون یعنی پاگل، جو شخص پاگل ہوتا ہے اس پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 8، نابالغ بچے، جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتے ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نابالغ ان پر روزے فرض نہیں ہوتے۔ نمبر 9، شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا شخص جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو اور وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہو، یعنی اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ نہ تو ابھی روزے رکھ سکتا ہے اور نہ بعد میں روزے رکھ سکے گا۔ اگر ایسی حالت ہو گئی ہو کسی بزرگ، کسی بوڑھے شخص کی، تو وہ روزے نہ رکھے، بلکہ وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ تو محترم دوستوں، یہ کچھ ضروری باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔